آج کی قسط میں ہم نے جانا کہ عبیداللہ بن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچنے کے لیے تلوار نہیں بلکہ جاسوسی کا راستہ اختیار کیا۔ ماکل نے اعتماد حاصل کر کے تمام راز حکومت تک پہنچائے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع ہونے کے باوجود اپنے دینی اور اخلاقی اصولوں کی وجہ سے عبیداللہ بن زیاد پر حملہ نہیں کیا، اور پھر حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اس جرم میں گرفتار کر لیا گیا کہ انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دی تھی۔ لیکن اب اصل امتحان شروع ہونے والا تھا۔ ہزاروں بیعت کرنے والے لوگ کہاں گئے؟ کیا وہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے رہے یا کوفہ کی گلیاں دیکھتے ہی دیکھتے خالی ہو گئیں؟ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم مستند تاریخی روایات کی روشنی میں جانیں گے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں تنہا کیوں چھوڑ دیا گیا، اور یہ واقعہ کربلا کی تاریخ کا فیصلہ کن موڑ کیسے بن گیا۔